حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم لوگ سورۃ الفیل میں ابرہہ کے مکر و فریب کی طرح دور حاضر کے مکر و فریب کے سلسلے میں ہم نے ایک مختصر سی روشنی ڈالی تھی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ امت مسلمہ کے آس پاس اطراف میں ایسے سینکڑوں مکر و فریب گھیرے ہوئے ہیں اور دن بدن گھرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیا تھا۔ تو دور حاضر کے مکر و فریب میں جو سب سے زیادہ یعنی خطرناک مکر و فریب ہو سکتا ہے وہ مدارس کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ کل ہم نے بہت سارے مکر و فریب کا جسٹ ہم نے نام لیا تھا کہ بھئی کس طرح یہ لوگ ابرہہ کی طرح الگ الگ انداز سے پلاننگ بناتے ہیں۔ تو آج ہم جو سب سے زیادہ بہت خطرناک ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ اگلے 100 سال یا اگلے 75 ایئرس یا اگلے 50 ایئرس میں یعنی یہ بہت بڑا خطرناک مسئلہ بن سکتا ہے، اور پھر اس کا تدارک، اس کا یعنی علاج یعنی پھر دوبارہ جلد ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب غور کریں کہ بھائی مدارس میں کیا ہوتا ہے، یعنی دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کو لوگوں تک سمجھانے کا کام ہوتا ہے۔ اگر ان مدارس کو یعنی دھیرے 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 بدنام کرنا، مدارس کے حالات کو تنگ کر دینا، مدارس کے ذمہ داروں میں خوف پیدا کرنا، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کرنا، اور مدارس کا جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو انویلڈ قرار دینا، یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ بھائی اگر ہماری مساجد میں آج اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مدارس کی دین ہے۔ اگر ان مدارس سے علماء نہ نکلتے ہوتے، اگر ان مدارس سے حفاظ نہ نکلتے ہوتے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ بھئی یہ دھیرے 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 یہ ہماری نمازوں کا سسٹم کیا ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا۔ اور اگر یہ نہ ملے تو آپ تصور کریں کہ بھائی اگر کسی آدمی کو آگے چل کے 50 سال کے بعد، 75 ایئرس کے بعد، 100 سال کے بعد کہیں بھی جمعہ پڑھنا اس کو نصیب نہیں ہے۔ انداز تصور کرو آپ لوگ کہ بھئی ایک ایسی نسل جو کبھی زندگی میں جمعہ دیکھی ہی نہیں ہو، تو کیا اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ کیا وہ دین کو سمجھ سکتا ہے؟ اگر ایک ایسی نسل آنے والی ہے جس نسل کو یعنی کہیں بھی نماز پڑھانے والا ہی نہیں مل رہا ہے، ایک ایسی نسل آنے والی ہے جس کو قرآن کھول کے پڑھانے والا ہی نہیں ہے، ایک ایسی نسل آنے والی ہے جس کو جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، جس کو نکاح پڑھانے والا نہیں ہے، جس کو رمضان کے بارے میں سمجھانے والا نہیں ہے، تو یعنی مدارس اتنے نازک حالت میں ہیں کہ فیوچر میں پورا دین یعنی جس دین کو کمزور کرنے کے لیے کبھی جو ہے خواتین کے مسئلے، کبھی وراثت کے مسئلے، کبھی جو ہے مساجد کے مسئلے، کبھی اس کے مسئلے، کبھی اس کے مسئلے، جو الگ الگ طریقے سے کمزور کیا جا رہا ہے، ان میں یہ سب سے زیادہ نازک مسئلہ ہے۔ اگر آئندہ ایک 50 سال کے بعد کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے، کوئی رمضان کے بارے میں سمجھانے والا نہیں مل رہا ہے، کوئی حج کے بارے میں سمجھانا نہیں مل رہا ہے، تو اس نسل کا کیا ہوگا؟ تو یہ بہت بڑا خطرناک پلان ہے اس کو کمزور کرنے کا۔ اگر یہ کمزور ہو گیا، یہ کمزور ہوتے 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 کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔
یہ ڈاٹ ہے، یہ اب یہ مارکر ہے، یہ مارکر کی روشنی کیا ہوتی جا رہی؟ کم 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 ہوتے ہوتے ہوتے، یعنی یہ اپنا نشان بھول جائے گی، نشان اس کا ختم ہو جائے گا. اب ذرا دیکھو آپ، یہ مدارس ہیں، اب یہ مدارس سے کیا نقصان ہے؟ اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اس سے فائدہ ہے کیا؟ بہت زیادہ فائدہ ہے. اس لیے کہ اب یہ مدارس جس میں یعنی مسلم پرسنل بورڈ اور دوسرے جو ہے یعنی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، وہ اداروں کی تحقیق کے مطابق اس میں جو ہے یعنی امت مسلمہ کا 4-5% طبقہ اس میں پڑھنے جا رہا ہے. 5%، اگر 15% ماننے تو 5%، اگر 20% ماننے تو 5%. 5% طبقہ اس میں پڑھنے جا رہا ہے. تو 5% طبقے کو فری تعلیم دے رہا ہے مدرسہ، جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی تعلیم دینے کی. اگر گورنمنٹ کی جو ہے اگر تعلیم دے رہی تو کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتا، اربوں روپے خرچ کرنا پڑتا. ایک جو ہے ٹیچر کی سیلری 50 سے شروع ہوتی ہے، 60 70 80 ہزار. یعنی ابھی میں لاسٹ ویک جو ہے ایک اسکول گیا تھا جہاں کے یعنی ٹیچرز کی سیلری 1,10,000 ہے. سر بول رہے تھے وہ لوگ، کوئی بڑا کام نہیں کر رہے، کوئی بڑا آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ہے. یعنی اتنا خرچ کرنا پڑتا تھا، لیکن مدارس فری میں کام کر رہے ہیں. اردو کی تعلیم فری دے رہے ہیں، میتھس کی تعلیم فری دے رہے ہیں، انگلش کی تعلیم فری دے رہے ہیں، ہندی کی تعلیم فری دے رہے ہیں. جو ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری مدارس فری میں ادا کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھو آپ، سگریٹ کو روکنے کے لیے وہ ایڈورٹائزمنٹ، یہ ایڈورٹائزمنٹ، فلاں 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 کروڑوں پہ خرچ کرتی گورنمنٹ. لیکن کیا سگریٹ ان کے ایڈورٹائزمنٹ کو رکا؟ نہیں رکا. لیکن اس میں پڑھنے والا 5% طبقہ یعنی اس سگریٹ سے خود بخود دور ہو جاتا ہے. اس سگریٹ سے روکنے کی بہت بڑی ایجنسی ہے، فری میں کام کر رہی ہے. شراب کو روکنے کے لیے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن نہیں رکتا. لیکن اس میں پڑھنے والا بچہ اگر 5 لاکھ اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو پورے 5 لاکھ انشاءاللہ جو ہے شراب سے محفوظ. لیکن کیا اسکول میں پڑھنے والے اگر ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ بھئی شراب نہیں پیے گا؟ گارنٹی دے نہیں سکتے. مورلٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتے. لیکن یہاں پڑھنے والے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہاں بھئی اب تک کوئی عالم فاروق کو شراب پینے والا نہیں بنا. یہاں 8 سال پڑھنے کے بعد نکل کے آج شرابی بن گیا، ایسا تو نہیں ہوا. یہاں پڑھنے والے کے بارے میں کیا کسی جو ہے مرڈر کر سکتا ہے؟ اب تک ایسا کوئی مطلب ٹھوس اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی بدنصیب ہوگا تو ہوگا، لیکن بڑی تعداد میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیا مدرسے میں پڑھنے والا کسی بینک کو لوٹا ہے؟ کیا مدرسے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کسی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو ریلی میں نکل کے ٹائراں جلاتا؟ کیا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ نکل کے کسی کی دکان جلاتا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں آ کے سیف ہو جاتے ہیں. یہ کام مدرسہ فری میں انجام دے رہا ہے. گریجویٹ MBA پڑھنے والا، MBBS پڑھنے والا، فلاں فلاں کرنے والا اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں رکھ سکتا، لیکن مدرسے میں پڑھ کے آنے والا کوئی بھی عالم اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج میں نہیں رکھ سکتا. اولڈ ایج ہاؤس میں ایک عالم اپنے ماں باپ کو رکھ ہی نہیں سکتا، لیکن دوسرا رکھ سکتا ہے. یہ مدرسے میں پڑھ کے نکل کے آنے والا عالم چاہے کتنا بھی مشکل میں ہو خودکشی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. اس میں پڑھنے والے بچہ جو ہے مطلب خودکشی نہیں کرتا. یعنی کتنے پازیٹیو اس کے ہیں مدرسوں کے، لیکن اس کو بدنام کرنے کی پوری انتھک کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم لوگ اس کا ذرا احساس بھی نہیں ہو رہا. یاد رکھو آپ، مدرسے کتنے خطرے میں، ہمارے بچے پڑھنے والے کتنے مشکلیں پڑھ رہے ہیں. وہاں پر پڑھنے والے بچے جو ہے کیسے ہوائی چپل میں زندگی بسر کر لیتے ہیں. یہاں کے پڑھنے والے بچے کس طرح بس وہ چٹائی پہ سو کے مطلب زندگی گزار لیتے ہیں. یہ امت مسلموں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر کیا ہے. یہ بہت بڑے خطرے میں ہے دوست. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو ناکام بنائے گا. لیکن ناکام بنانے کا سبب کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا، اسباب ہونا چاہیے نا. تو اسباب اللہ وہاں پرندوں کا اسباب بنایا تھا اللہ تعالیٰ.
لیکن آج بھی پرندے کو بنائے گا، بنا سکتا ہے، ممکن ہے انشاءاللہ، لیکن اللہ ہم کو سبب بنا سکتا ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے۔ تو جتنے بھی یعنی فتنے ہیں اس دور کے، وہ فتنوں میں سب سے بڑا خطرناک فتنہ اس کو کمزور کرنے کا ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم اور آپ کو مدرسے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کچھ ہوا بھی نہیں ہے، کیا پڑھا رہے ہیں ہوا بھی نہیں ہے، کتنی تکلیف میں ہوا بھی نہیں ہے۔ تو دوست اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سٹرونگ رکھنا ہے تو ہماری مسجدیں رہیں گی، اس کو سٹرونگ رکھنا ہے تو پردے کے پردہ بھی مضبوط رہے گا، اس کو سٹرونگ رکھنا ہے تو خواتین کی تعلیم بھی رہے گی، اس کو سٹرونگ رکھنا ہے تو بے حیائی کو بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کو سٹرونگ رکھیں گے تو سود کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کو سٹرونگ رکھیں گے تو جو ہے یعنی ہم امت مسلمہ جس میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، وہ آگے بڑھنے میں حلال و حرام کی تمیز کرانے والے کہاں سے آتے ہیں؟ یہاں سے آتے ہیں نا بھئی۔ امت مسلمہ کو ہم نے کہا تجارت میں آگے بڑھو، بھی تجارت میں آگے بڑھ رہے ہیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے سمجھانے والے کوئی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ امتی مسلمہ میں چلو سب ڈاکٹر بنو، والے ڈاکٹر بن گئے، بھئی کیا حلال ہے کیا حرام ہے سمجھانے والا ہی نہیں ہے ڈاکٹر کو، تو اس ڈاکٹر کا فائدہ ہی کیا ہے؟ امت مسلمہ مطلب سائنس میں میڈیکل سائنس بہت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اس سائنس میں آگے بڑھنے والے، اسپیس میں جانے والے، ہوائی جہاز اڑانے والے، بنانے والے، راکٹ بنانے والے سب کچھ ہیں، لیکن اگر حلال کیا حرام کیا ہے سمجھانے والے یہاں سے نہیں آئے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوست مسئلہ نازک ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے مکر و فریب ہر دور میں الگ طریقے سے آتے ہیں، ان کی پلاننگ ہر دور میں الگ طریقے سے آتے ہیں، ان کی پوری زندگی ہی پلاننگ بنانے میں جاتی ہے، اور ہم انشاءاللہ ایسے پلاننگ کو اللہ کے حکم سے ناکام بنا کر اس دھرتی کو، اس زمین کو امن والی زمین، محبت والی زمین، اور جو ہے محبت کو بانٹنے والی زمین، لے کر چلنے والی زمین ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔